السلام علیکم دوستو، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ پچھلے سال میں نے مرچوں کا پودا جو ہے وہ لگایا تھا کس میں، یہ دیکھیں، یہ کوکنگ آئل کی بوتل ہے، اس کو اوپر سے کاٹ کے میں نے یہ پودا لگایا تھا۔ اس میں پہلے بھی مرچیں لگی ہیں، اس کی تصویریں بھی میرے ٹویٹر ہینڈل پہ مل جائیں گی، اور اس کے جو ویڈیو بنا کے لگائی تھیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اب دیکھیں، اس کی اگر صحیح طریقے سے کیئر کی جائے تو دوبارہ پھر مرچیں جو ہیں وہ لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی پیاری مرچیں لگتی ہیں، ان کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور بہت اچھا سما جو ہے وہ باندھ دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں اب پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور اس میں مرچیں بھی لگ رہی ہیں، لیکن اس موقع پہ یہ دیکھیں، یہ اوپر جس کو یہ مرچیں لگتی جا رہی ہیں، یہ اس کا سائز جو ہے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو یہ تھائی لینڈی مرچ ہے۔ اس کو لگانے کا طریقہ مجھ سے پوچھا تھا کل کسی نے کہ جی ان کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتا دیں، تو وہ بتانے کے لیے میں حاضر ہوا تھا کہ یہ دیکھیں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے ایک کوکنگ آئل کا ڈبہ لے لینا ہے۔ میں نے تو کوکنگ آئل کا ہی ڈبہ لیا، اگر آپ کو کوئی اور بوتل ملتی ہے کوئی بڑی جس کو کنورٹ کرنا ہو گملے میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا جو کام ہے اس کا، یہ ڈرین سسٹم جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ سوراخ ہیں، یہ اس کے علاوہ یہ کارنر پہ بھی ہے، یہ سوراخ، یہ ایک یہ ہے کارنر پہ، ہر جگہ پہ، ہر سائز پہ یہ جو ڈرینیج ہول ہے یہ بنا دیے تھے۔ اس کے بعد جو یہ ایریا ہے نا، یہ والا ایریا، اس میں آپ نے پیورلی پتے ڈالنے ہیں، سوکھے پتے، یہ تنکے، یہ سوکھی ہوئی سبزی کے تنے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ تقریباً 2 انچ کا ایریا نا، یہ اس میں یہ آپ نے ڈال دینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اوپر سے پانی آتا ہے تو لا محالہ یہاں نیچے سٹے کرتا ہے۔ جب وہ نیچے سٹے کرتا ہے تو ان چیزوں میں جو یہاں آپ نے ڈالی ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ پانی کو اپنے اندر جذب رکھیں۔ ایک تو مٹی نہیں ہوگی، یہاں مٹی اوپر ہوگی، مٹی میں اگر پانی کھڑا رہے تو پھر اور پرابلم ہوتی ہے۔ جو یہ ہے، یہ جتنا پانی انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے فالتو پانی جو ہے وہ نیچے سے باہر نکال دینا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ مرچ کا پودا جب اس کی جڑیں یہاں تک اس ایریا میں آتی ہے نا، تو پھر اس کو پانی کی کمی نہیں رہتی، نہ یہاں سے پانی کی کمی رہتی ہے اور نہ یہاں سے خوراک کی کمی رہتی ہے، کیونکہ خوراک بھی یہاں سے بہت زیادہ ملتی ہے اس کو، اور جڑوں کو پھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے، نمی بھی اس کو ملتی ہے، خوراک بھی ملتی ہے، نیوٹریشن بھی ملتی ہے، سب کچھ اس کو یہیں ملتا ہے۔ اور جو یہ ایریا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی اور نامیاتی کھاد یہ لے کے اس کو مکس کر کے آپ نے یہ ڈال دینی ہے، اور اس کے بعد اوپر لگا دینا ہے پودا۔ اب پودے کی بھی سن لیں، یہ پانی میں اس کو ضرورت کے مطابق دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ خشک آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ خشک ہے۔ اتنا پانی اس موقع پہ نہیں دینا کہ جس کی وجہ سے جس سے پریشان ہو کے یہ اپنے پھول گرا دے یا اپنی مرچیں جو ہیں یہ جو لگ رہی ہیں اس موقع پہ وہ گرا دے۔ اس کو انتہائی تھوڑا میں 2-3 کپ جو ہے وہ پانی کے دیتا ہوں، تاکہ اس کی ریکوائرمنٹ خوراک کی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے، اور اس کو زیادہ پانی میں نہیں دیتا۔ پھر یہ دیکھیں، اس کا روٹ سسٹم جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ روٹ سسٹم کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ روٹ سسٹم اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ یہاں ملچنگ کرتے ہیں، گملہ لگا کے گملے کے اوپر جو ہے وہ میں نے ملچنگ کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ملچنگ ہے، یہ اوپر کا جو ایریا ہے یہاں پہ میں نے ملچنگ کی ہوئی تھی، سوکھے پتے
نامیاتی کھاد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اوپر ڈال کے گرمیوں میں یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا ایریا جو تھا یہ نیچے تھا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو دھوپ کی وجہ سے دھوپ نہیں ڈائریکٹ لگے گی, پانی کا لیول جو ہے وہ زیادہ تیزی سے نیچے نہیں جائے گا کیونکہ دھوپ ہے وہ برداشت کر لیتی ہے, تو نیچے ڈائریکٹ سن لائٹ جب نہیں لگتی تو پھر پانی زیادہ دیر تک یہاں سٹے کرتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ اس کا روٹ سسٹم جو ہے وہ بحال ہو گیا اور اوپر سے ایکسٹرا جڑیں جو ہیں یہ وہ بھی پیدا ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں تو اس طرح کی سچویشن ہے. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا. آپ کو ایک مرچ کا پودا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہی 20-25 مرچیں آپ کو دے دیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی. اس کا ایک سیزن ہوتا ہے, اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں یہ مرچیں ہیں, جب یہ مرچیں تیار ہو جائیں گی تو پھر اس کو پھول آنے لگیں گے. اس موقع پہ آ کے آپ نے بر وقت اس کی مرچیں جو ہیں وہ توڑ لینی ہیں. جیسے ہی پھول آنے شروع ہوں آپ نے مرچیں توڑ لینی ہیں تاکہ وہ پھر ان کو بھی پالے گا پودا اور پھول بھی. تو لامحالہ جب پھولوں کو خوراک کی ضرورت ہے اور ان کو خوراک نہیں ملے گی تو پھر یہ گر ہی جائیں گے. اور یہ آپ کے ویسے ہی تیار ہو گئے ہیں جو آپ نے توڑے نہیں ہیں, لیکن وہ دشمن اناج کے جیسے کہتے ہیں نا, کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے, تو وہ دشمن اناج کے بنے ہوئے بیٹھے ہیں. تو اس کو آپ نے مرچوں جو ہیں ان کو آپ نے بر وقت توڑ لینا ہے تاکہ پودے کی توجہ جو ہے وہ پھولوں کی طرف ہو, خوراک کی طرف ہو کہ میں نے اب ان کو پالنا ہے. جو پھل جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے اس کو توڑ لینا چاہیے تاکہ خوراک کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں تک نہ پہنچے اور ریسورسز جو ہیں وہ ان کا رخ نیو جنریشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ رہے. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھیں گے تو آپ کے آنگن میں مرچیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لگیں گی, بے شمار لگیں گی, اور اتنی لگیں گی کہ آپ اسے سنبھال نہیں جائیں گی. ایک پودا ہی کافی ہے ایک گھر کے لیے, لیکن اگر 3-4 پودے رکھنے چاہیے, 3-4 اگر آپ نے اسی طرح کے پودے رکھ لیے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے مرچیں لینے کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ اور ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑی ایمرجنسی, ان کیس آف ایمرجنسی, آپ نے یہاں سے مرچیں جو ہیں وہ توڑ لیں. اگر نہیں توڑی, لال کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو لال کر دینا. جب آپ لال کریں گے تو وہ پھول کی خوبصورتی جو ہے وہ تقریباً رہتی ہے 2 سے 3 دن تک. جب تک وہ پھول رہتا ہے, ویسے تو پھول ایک دن کا ہی ہوتا ہے, جب وہ بلوم کر گیا تو پھول ہے سارا دن رہے اور شام تک وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن مرچیں ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ لگی رہیں گی 15 دن تک, 20 دن تک, جو لال مرچیں جو ہیں وہ جتنی دیر بھی, ہفتہ, 10 دن, 12 دن, 15 دن, تو وہ آپ کے پودے کی خوبصورتی رہے گی. آپ اس کو کہیں بھی رکھیں, اس کے ساتھ فوٹو سیشن کریں, جیسے بھی کیمرے کی جو بیوٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگی. تو اس طریقے سے آپ کا جو روف ٹاپ گارڈن ہے وہ مرچوں کے بغیر نامکمل ہے. اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.